हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सबों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली आप सबों की खिदमत में पेश हुआ हूँ क्लास 7 को लेके। आज क्लास 7 से ग्रामर को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो है ग्रामर का एक पार्ट है। यानी प्रीफिक्स और सफिक्स हम लोग साबिका और लाहिका कहा जाता है, उसी को हम लोग आज साबिका और लाहिका को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग साबिका और लाहिका के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सफिक्स किसे कहते हैं और लाहिका किसे कहते हैं। सफिक्स साबिका या लाहिका दरअसल एक हरफ है। साबिका या लाहिका दरअसल एक हरफ है या एक लफ्ज़ होता है जो किसी इसम के शुरू या बाद में लगाया जाता है, जो किसी इसम के शुरू या बाद में लगाया जाता है। उसके बाद अब आइए सबसे पहले जानते हैं साबिका। साबिका शुरू में लगने वाले हरफ या लफ्ज़ को साबिका कहते हैं, जिसको हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं पहले, और लाहिका जिसको इंग्लिश में हम लोग सफिक्स कहते हैं। लाहिका बाद में लगने वाले हरफ या लफ्ज़ को लाहिका कहते हैं। इसका कुछ कानून होता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। साबिका और लाहिका के इस्तेमाल से हम मुख्तलिफ़ तरह के साबिका और लाहिका के इस्तेमाल से हम मुख्तलिफ़ तरह के बामानी अल्फाज बनाकर अपने गुफ्तगू और तहरीर का दायरा वसी कर सकते हैं। मतलब साबिका और लाहिका के इस्तेमाल से हम तरह तरह के लफ्ज़ को बना सकते हैं और अपनी गुफ्तगू का दायरा को वसी कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से साबिका और लाहिका किसे कहते हैं समझ गए। अब इसके दिए गए हैं जो अल्फाज हैं, सबसे पहले हम लोग इसके प्रीफिक्स को जानेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स में जो जानेंगे साबिका, इनका जो लफ्ज़ है एक तरफ उनका पहले लगाने वाले लफ्ज़ होंगे, उसके बाद उसके जो साथ में जोड़े जाएंगे वो अल्फाज भी होंगे। तो आइए हम लोग उसको लगाते हैं, मतलब उसको तफसील से जानते हैं। हाँ, तो स्क्रीन पे देखिए कि स्क्रीन पे है प्रीफिक्स साबिका, ऊपर में है दर्ज झेल तरीके से साबिका अल्फाज बनाए जाते हैं। सबसे पहले साबिका और उसके बाद अल्फाज। अन मतलब नहीं, ना। उसके बाद अनगिनत, अनमोल, अनजान, अनपर। दूसरे नंबर पे है अहल, वाले, अहले दिल, अहले इल्म, अहले फ़न, अहले बैत। उसके बाद बा के साथ वाला, मतलब बावफ़ा, बाअदब, बाकमाल, बावक़ार, बाकायदा। बा के साथ वाला। उसके बाद बद मतलब बुरा, बदचलन, बदबावतन, बदनसीब, बद मजाक, बदमिजाज, बदज़ुबान। उसके बाद बे जो बगैर, बेअदब, बेअमल, बेइल्म, बेअकल, बेमिसाल, बेनसीब, बेपरवाह, बेकार। उसके बाद पा से पाँव, पामाल, पाबंद, पाजमा। उसके बाद पुर भरा हुआ, परमानी, परनूर, परवकार, परकैफ, परजोर। उसके बाद तंग छोटा, कम, तंग नज़र, तंग दिल, तंग दस्ती। उसके बाद चार, चौकार, चौपाया, चौराहा। इस तरह से साबिका बना। मेरे ख्याल से आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे। जैसे देखिए पहले अन होता है, अन, अलिफ नज़र अन, अलिफ और नून, अन, उसको नहीं या ना में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अनगिनत का उसका कोई गिनत नहीं, अनमोल, अनजान, अनपर, अहल वाले। उसके बाद बा के साथ जो है वाला, बावफ़ा, बावक़ार, बाकमाल, बा।
میرے خیال سے آپ لوگ اس پیج کو دیکھنے کے بعد اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح سے الفاظ کو بنایا جاتے ہیں. یہ الفاظ کا سب سے بنانے کا اچھا طریقہ ہے اور اسی سے ہم لوگ بناتے بھی ہیں. سب سے پہلے اس کا میننگ کو سمجھنا ہوگا اور جوڑنا ہوگا. اس کے بعد پریفکس میں اور بھی ہے جو ہم اس کا دوسرا پیج اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے خوش، اچھا. ہاں تو اس کا سابقہ خوش کا مطلب ہوتا ہے اچھا. تب جب خوش کا مطلب اچھا ہوتا ہے تو وہ اچھی الفاظوں میں ہی جڑا جائے گا. جیسے خوش خط، خوش رنگ، خوش لباس، خوش مزاج، خوش اخلاق. یہ سب خوش جو ہوا، یہ اچھا جو ہوا، سب اچھا کے لیے ہی جوڑا گیا. اس کے بعد دوسرا میں ہے خیر کا مطلب ہوتا ہے بھلا. خیر خواہ، خیر طلب، خیر اندیز، مطلب جو اچھا کے لیے جوڑا جائے، اچھا ہو. خیر ہوا بھلا، خیر خواہ، خیر طلب، خیر اندیز. اس کے بعد خود مطلب اپنے آپ. خوددار، خود غرض، خود پسند، خود نما، خود مختار. اس کے بعد سر جو ہوتا ہے اونچا، مطلب اونچی چیز کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے سرتاج، سر چشمہ، شرحد، سردار، سرگرم، سر بلند. اس کے بعد ہے صاحب والا، صاحب اختیار، صاحب علم، صاحب عقل، مطلب جس کے لیے اچھے کے لیے جوڑا جائے. غیر کا مطلب نہیں، نہ. غیر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نہیں یا نہ. جیسے غیر ممکن، غیر مفید، غیر حاضر، غیر واجب. غیر ممکن جس کی کوئی ممکن نہیں، امپوسیبل. غیر مفید کوئی بینیفٹ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. غیر حاضر جو ابسینٹ ہو. غیر واجب جو حقیقت نہ ہو. اس کے بعد کم، تھوڑا. کم حوصلہ، کمزور، کم عقل، کم نظر. کم ہمیشہ تھوڑا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد لا ہمیشہ نہیں میں استعمال ہوتا ہے. لا زوال، لا علاج، لا وارث، لا جواب. نون کا نہیں بغیر. نیدر، نکما، نکھٹو. نون کا نہیں میں، نہ میں یا بغیر میں استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو. نیدر، نکما، نکھٹو وغیرہ. اس کے بعد ہم ساتھ. ہم درد، ہم چشم، ہم خیال، ہم زماد، ہم دم، ہم شایع، ہم عمر، ہم سفر. دیکھیے ہم جو ہے، ہم کیا ہے؟ ساتھ ہے. جو ساتھ ہوگا تو ہم درد کیا ہوتا ہے؟ وہ ساتھ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم چشم، ہم خیال، ہم زماد، ہم دم، ہم سایہ، ہم عمر، ہم سفر. اس کے بعد ایک رنگ، ایک جیسا، مطلب جس کو کہتے ہیں ایک جہان، ایک دل، ایک جاں، ایک سو، ایکتا. جیسے ایک چیز آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ سابقہ میں پہلے جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سابقہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے جوڑا جاتا ہے لفظ کے، اور لاحقہ میں بعد میں جوڑا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ سفکس کہتے ہیں الفاظ کے بعد میں. یہیں پر ایک چیز ہے، سیم وہی ہے، بس اس میں الفاظ کے بعد میں اور وہ الفاظ کے شروع میں. تو لاحقہ، بان والا، دربان، مہربان، نگہبان، فعلبان. سمجھ گئے؟ بان سے جو لفظ بنتا ہے، بان سے یہ سب لفظ بنتا ہے: دربان، مہربان، نگہبان، فعلبان. اس کے بعد بند، مطلب باندھنے والا. بند سے کیا بنتا ہے الفاظ؟ پابند، دل بند، کمر بند، نظر بند، قلم بند. اس کے بعد پوش، ڈھانپنے والا. سفید پوش، سیاہ پوش، غرد پوش، سر پوش. پوش جو ہوتا ہے ڈھانپنے والا. سفید پوش، سیاہ پوش، غرد پوش، سر پوش. اس کے بعد پور کیا ہوتا ہے؟ ظرف یا مکان سے جوڑا جاتا ہے. جلال پور، احمد پور، ہری پور. اس کے بعد ترین، بدترین، بہترین، خوب ترین، کم ترین. ترین جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدترین. اس کے بعد بہترین، خوب ترین، کم ترین. خواہ، چاہنے والا. بدخواہ، خیر خواہ، خواہ چاہنے والا، بدخواہ، خیر خواہ. اس کے بعد دار، رکھنے والا.
جاندار، حقدار، عیبدار، دلدار، نامدار، مالدار. اس کے بعد دان، رکھنے والا. پائیدان، خاکدان، حسابدان، قلمدان. سار، شرمشار، خاکشار، کوشار. گار، پرہیزگار، خدمتگار، مددگار، طلبگار. مطلب شار، شرمشار. سار کا مطلب ہوتا ہے والا. شرمشار، خاکشار، کوہشار. اور گار کرنے والا جس کو کہتے ہیں، مطلب وہ گار جو خود اس سے مینٹین رہے، اس کے ساتھ جڑے رہے. جیسے پرہیزگار، خدمتگار، مددگار، طلبگار، کسی دوسرے کا مدد کرے. اس کے بعد گر، کرنے والا. بازیگر، جادوگر، ستمگر، کاریگر. گاہ، جگہ جس کو ہم لوگ پلیس کو کہتے ہیں. پناہ گاہ، آرام گاہ، شکار گاہ، قتل گاہ، قیام گاہ، عیدگاہ. مطلب جہاں جگہ سے ظاہر ہو اسے ہم لوگ گاہ کہتے ہیں. پناہ گاہ، آرام گاہ، سرم گاہ، قتل گاہ، قیام گاہ، عیدگاہ. اس کے بعد مند والا. حاجت مند، درد مند، عقل مند، دولت مند. اس کے بعد ناک، بھرا ہوا والا. خوفناک، دردناک، خطرناک، غمناک. اس کے بعد وار والا. تاجوار، پیشہ وار، دانشور، نامور. تو اس طرح سے میرے خیال سے آپ لوگ سابقہ اور لاحقہ کو سمجھ گئے ہوں گے. سابقہ اور لاحقہ کو اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ لوگ لائیو کلاس میں آئیے. اس میں جتنے ساری کمی ہوگی انشاءاللہ، اس کے جتنے بھی ڈاؤٹ ہوں گے ان کو کلیئر کر دیا جائے گا 1 بائی 1 کر کے. آپ لوگ لائیو کلاس میں آئیے اور لائیو کلاس میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا جائے گا، جس سے آپ لوگ پوری طرح سے کھل کے سمجھ پائیں گے، جس سے آپ لوگوں کو سہولت ہوگی اور آسانی ہوگی سمجھنے میں. باقی فی الحال آپ لوگ ویڈیو کو غور سے سنیں اور سمجھیں، آپ کو خود بخود انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، مگر اس کو ایمانداری سے، وفاداری سے سنیں. شکریہ، جزاک اللہ خیر.